عورت چونکہ عموماً ظاہر کمزور ہوتی اور اس کی ایک طرح کی قربانی بھی زیادہ ہے. اگر یوں دیکھا جائے مرد تو اپنے گھر ہیں، اس کو اپنی چیز کوئی بھی تبدیل نہیں کرنی پڑتی، وہ گھر ہے، اپنا بنایا ہوا گھر ہے، سب کچھ سکون کیفیت میں ہے، بھائی بہن سب، اس کا تو کوئی جدا نہیں ہو رہا. جدائی تو عورت کی طرف سے ہو رہی، جو بیوی رخصت ہو کر ہو رہی ہے، وہ ایک طرح کی عظیم اور بڑی وہ قربانی دے رہی ہے، اور وہ اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس آ رہی ہے. ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، امتحان تو اس کا ہے. وہ بیٹیاں جو بڑے ناز نخروں سے اپنے والدین کے ہاں بڑی ہوئیں، اور اب ان پر ظاہر ہے یہ وقت آتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، رخصتی ہونی ہے، آگے زندگی ہے، اور یہ کرنا ہی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی والد یہ کہے کہ میں اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہوں، والدہ کہے کہ کرتی ہوں، تو بس ان کو ایسے ہی بٹھائے رکھیں گے اور ان کی عمریں گزار دیں. نہیں، یہ ایسے جو ماں باپ کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ غلطی پر ہیں. ان کا یہ انداز یہ بیٹیوں کے حق میں محبت نہیں ہے. بظاہر محبت نظر آ رہی ہے لیکن حقیقی یہ بیٹیوں کے حق میں محبت نہیں ہے. اگر آپ واقعی اپنی ان بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی تربیت کر کے جب وہ اس عمر کو پہنچیں تو اب مناسب رشتے کی تلاش میں ہو اور ان کو رخصت کر دیا جائے. اصل بیٹیوں سے محبت یہ ہے. پھر آپ ماں باپ کب تک ان کے سہارا بن کے رہیں گے، کب تک ان کے ساتھ معاملہ کریں؟ تو بعض اوقات جن کے یہاں عمریں گزرتی گئیں رکاوٹیں، نہیں جی وہ چچا کو رشتہ پسند نہیں آیا تھا، خالوں کو پسند نہیں آیا تھا، بہنوئی کو پسند نہیں آیا تھا، فلاں کو پسند نہیں آیا تھا، سب چیزیں ٹھیک تھیں، اس کو پسند نہیں آیا، اس کو پسند نہیں آیا. ارے بھائی انکوائری رشتوں کی کریں لیکن ایک حد تک ہو. جو چیزیں بیسک دیکھنی ہے وہ دیکھ لو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل کوئی ایسی صفات لے کر بیٹھ جائیں. محلے میں جا کر کسی نے بتا دیا اس سے ہماری ایک دفعہ لڑائی ہوئی تھی، اچھا یہ ذہن میں بٹھا لیں گے ہاں بھائی یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، لڑاکے لوگ ہیں. ارے جیسے تمہاری تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی نا کسی سے، آپ تو بالکل پوری زندگی گزار چکے ہو ایسے. تو انکوائری بھی کریں تو ایک حد تک رشتوں کی وہ انکوائریاں ہونی چاہیے، اور جو قابل اعتراض بات ہو اس پر بات ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ بس جہاں جائیں ہمیں ہر طرف یہی بتایا جائے، اور جس سے کوئی مشورہ مانگے خواہ مخواہ آپ بھی کسی کو غلط رائے نہ دیجئے. میرے بھائیوں یہ بات آپ یاد رکھیں، غلط رائے کبھی کسی کو اس طرح جو ہے نا وہ نہ دیں. آپ نہیں جانتے اس وجہ سے کتنے رشتوں کے اندر شاید رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. تو مشورہ صرف اسی سے لیں واقعی یہ جو جانتے ہیں، جس کو آپ کہ یہ ان کا کوئی دشمن بھی نہیں ہے، اس کی کوئی عداوت بھی نہیں ہے، دشمنی بھی نہیں ہے، پھر آپ اس سے مشورہ لیں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. بھائی جن کی آپس میں ہی کوئی بنی ہوئی ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، آپ انہی سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں کہ مجھے فلاں کے بارے میں بتاؤ، ہم وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا خاک اچھا مشورہ کوئی دے گا؟ عام طور پر ایک دکان کے سامنے دکان والے، برابر دکان یہ وہ، یا پڑوسی، بعض اوقات ضروری تھوڑی کہ ہر ایک دوسرے سے مطمئن ہو، کئی طرح کے دلوں میں باتیں ہوتی. اور اب ایسے ہی لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی کریں گے تو پھر آپ کو نتیجہ تو یہی ملے گا. تو مشورہ صرف اس سے کریں جو واقعی ہی آپ کو پتا ہو کہ یہ ان کی آپس میں دشمنی بھی نہیں ہے اور یہ اچھا مشورہ بھی مجھے دے سکتا ہے، ان کے حالات سے واقف بھی ہے. ایسے خواہ مخواہ کسی کے اوپر کوئی الزام بات چیت ڈال کر یہ ہمارے رشتوں میں دھران نہ ڈالے، اس سے آپ مشورہ کریں.